लाहौर हाई कोर्ट वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी आज शाम 5 बजे मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट से खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए दरखास्तों पर गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला महफूज किया गया था और चीफ जस्टिस अमीर भट्टी आज शाम 5 बजे ये मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। इसी से मुतल्लिक बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा किन किन पहलुओं को मद्देनजर रखा गया इस सारे मामले से मुतल्लिक? जी बिल्कुल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने पंजाब में चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर इलेक्शन करवाने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर फैसला गुज़श्ता रोज महफूज किया था। तो अब ये इतला आई है अदालत से कि आज शाम 5 बजे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी आज इन दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। हमजा शहबाज की जानिब से पंजाब में बरवक्त चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर इलेक्शन न करवाने के इक़दाम को चैलेंज किया गया था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जिस दिन स्क्रूटनी और कागजात नामजदगी का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो उससे अगले दिन हर सूरत चीफ मिनिस्टर के ओहदे के इलेक्शन होने हैं। लेकिन जानबूझकर स्पीकर की जानिब से इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है, जो कि गैर कानूनी, गैर आईनी और असम्बली रूल्स की खिलाफ वर्जी है। जबकि दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर सईद अली जफर ने ये नुक्ता उठाया कि अदालत को असम्बली के मामलात में मदाखलत का इख्तियार नहीं है और इस हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट में जेरे इल्तवा है, लिहाजा अदालत इन दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद करे। अदालत ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया। जबकि दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात वापस लेने से मुतल्लिक भी चीफ जस्टिस ने दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। तो अब शाम 5 बजे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी इन दरख्वास्तों पर फैसला सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद कराची पहुंचे और मज़ार कायद पर हाज़िरी दी है। शहबाज शरीफ ने मज़ार पर फातिहा ख़ानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध भी वज़ीर आज़म के हमरा थे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम मुलाकातें भी करेंगे। और आपको बता चलें शहर की तरक्की के हवाले से भी मुख्तलिफ मंसूबे हैं जिन पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची के एक रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं और मज़ार कायद पर उन्होंने हाज़िरी दी, फातिहा ख़्वानी की और साथ ही साथ आपको बताएं कि मुल्क कौम की तरक्की के लिए दुआएँ भी की गईं। वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ कराची के एक रोज़ा दौरे पर हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अशद से भी। और आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद हैं और आपको बताएं कि उन्होंने अहम मुलाकातें भी करनी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला हाउस पहुँच गए। वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध की वन ऑन वन मुलाकात में सियासी, मुआशी और दीगर मामलात पर गुफ्तगू हुई। इस मुलाकात का अहवाल जानते हैं मोहम्मद अशद से। अशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर कबल ही जो है वज़ीर आला हाउस सिंध जो है वो पहुंचे हैं। तमाम तर सिंध काबीना जो थी इस मौके पर वज़ीर आला हाउस पे मौजूद थी, जिन्होंने उनको खुशामदीद कहा। जबकि एमपीएम की जानिब से उनके रुकने सिंध असेंबली ख्वाजा इज़हारुल हसन और कंवर नवीद जमील जो है वो भी वज़ीर आला हाउस में मौजूद थे, जिन्होंने वज़ीर आज़म को जो है वेलकम किया। वज़ीर आज़म को जो आज मीटिंग्स उनके साथ होंगी उसके अंदर इस वक्त वज़ीर आला सिंध के साथ उनकी वन ऑन वन मुलाकात तो जारी है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो है वो उनसे बातचीत जो है वो होगी। इसमें खासतौर पे K4 का मंसूबा है, उसके हवाले से कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है, उसके हवाले से और दीगर जो सिंध के दीगर जो मंसूबे हैं जो कि इल्तिवा का शिकार है, उनके ऊपर भी जो है वो उनसे बातचीत होगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म को कराची डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से भी जो है ना सिर्फ ब्रीफिंग दी जाएगी बल्कि उसके ऊपर जो है वो उनकी जानिब से मजीद अहकामात भी दिए जाएंगे कि जो कराची डेवलपमेंट पैकेज है जिसके ऊपर एमपीएम के भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके ऊपर जो है अब किस तरीके से अमल दरामद होगा, किस तरीके से जो फंड है उसको किस तरीके से जारी किया जाएगा वफाक की जानिब से। जैसे कि जो सिंध हुकूमत है वो इस गाए बगाए इस हवाले से शिकायत जो थी वो पिछले गुज़िश्ता 3.5-4 साल से जो है वो करती आ रही है कि उनको NFC की मद में जो रकम है वो फराहम नहीं की जाती। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशद। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त पेशावर के मकामी होटल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किसी डॉक्टर को दिखाया हो, अब सऊदी अरब में नया क्या होता है पासवर्ड डलवा के आएगा वो, और हम कौमों को ये बेवकूफ़ बनाएंगे कि मक्का में, वो तो मैं भी जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, लेकिन मेरी तो किसी ने नहीं सुननी कि प्लेटें नहीं है। जी सर, हाँ जी बिल्कुल। शेख साहब ये बताएं कि आप लोग की हुकूमत जाने के बाद 2 चीज़ें सामने आई। एक जो PTM नारे लगाते थे वही नारे PTI
جلسوں میں نظر آئے ہیں، جلوسوں میں، اور دوسرا بالکل فوج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے. دیکھیں اگر گالیاں دینے والے فوج کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ غلط فہمیاں دور کرنی ہیں. دوسری بات میں ایز اے شیخ رشید عوامی مسلم لیگ کی طرف سے کہتا ہوں، جنہوں نے لندن سے فوج کو گالیاں دی، گجرانوالہ سے گالیاں دی، وہ اپنے مطلب کے لیے جوتے پالش کر سکتے ہیں اور چیری بلاسم شہباز شریف بن سکتا ہے، تو ہمیں بھی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ باچا خان اور ولی خان بھی یہی کہتے تھے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، آپ لوگ یا مطلب ملکی لوگ جو تھے انہیں غدار کہتے تھے. تو آپ غلطیاں ہوتی ہیں نا. جب باچا خان کو میں نے دیکھا قریب سے ظہور اللہ کے گھر، میں نے اپنی رائے بدلی سب کے سامنے. ولی خان سے جو میری دوستی تھی آپ میں سے تو کسی کی نہیں تھی نا. میں نے اسفند یار سے تو دوستی نہیں کی اور احمد کانسی کو تو میں جانتا ہی نہیں کون ہے. ہاں جی دیکھیں باچا خان کے ساتھ میں نے جب وہ شورش کشمیری کے ساتھ جو کچھ ساری تاریخ آپ کو پتا ہے، ولی خان سے میری ذاتی دوستی تھی. یہ اسفند یار کس گاجر مولی کا نام ہے اور کیا احمد کانسی ایسے ہی سیاست میں یہ حادثوں کی پیداوار ہیں. میں تو جانتا ہی نہیں. دو بندوں سے میرے تعلقات تھے اور یہ بڑے لوگ تھے. انہوں نے جس طرح باچا خان نے جیل کاٹی، جس طرح ولی خان نے سیاست میں اسمبلی میں بولتا تھا اور چھاتا تھا، اور جس طرح وہ مجھے گائیڈ کرتا تھا ولی خان، میری سیاست مسلم لیگ کی تھی لیکن میرے تعلق تھے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے میدان کو خالی چھوڑ دیا ہے، استعفی دے سارے ہی خالی چھوڑ کے چلے گئے. ادھر بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھو ابھی دیکھیں ان کا حشر کیا ہونا ہے. انہیں کرائے کی اپوزیشن منگوانی ہے. یہی ہے کہ اگر وہ ضمنی انتخابات کا انعقاد کرائیں گے تو کئی یہ فیصلہ عمران خان کا ہے. دیکھیں عمران خان اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا تو میں بھی اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا. یہ فیصلہ عمران خان کا. پارٹی میری اپنی ہے، اس کا فیصلہ ہے، مجھ پہ لاگو ہے اور میں عمران خان کو ریزگنیشن لکھ کر دے چکا ہوں. میں سوال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن میں کئی اسامیاں ہیں جو اپوزیشن نیب کی، اس طرح چیئرمین کی ہے، اس طرح اور بھی کئی. دیکھیں لوگ الیکشن دیکھ رہے ہیں، انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کا وقت لمبا ہو. دیکھیں نا نعرہ بدل گیا. وہ کہہ رہے تھے الیکشن کراؤ، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور الیکشن کراؤ. دیکھیں نا کس طرح بڑا زاویہ بدل گیا ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ہمیں تانا دیتے تھے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے الیکشن کراؤ، ہم اب کہتے ہیں آپ امپورٹڈ ہیں الیکشن کراؤ. ہونا وہی ہے جو آپ کو پتہ ہے اللہ کو منظور ہے. جو ہمارے اسلامی دوستوں نے فیصلے کرنے ہیں وہی ہونا ہے. تھینک یو ویری مچ. جلسے میں ملاقات. شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سب چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اب دیکھیے گا ان کا کیا ہوتا ہے. انہیں کرائے کی اپوزیشن لانی پڑے گی. اسپیکر قومی اسمبلی کے خالی عہدے پر انتخاب کے لیے شیڈیول جاری. مراسلے کے مطابق اسپیکر کا انتخاب 16 اپریل 2022 بروز ہفتے کو ہوگا. اسپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی 15 اپریل دن 12 بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں. اسپیکر قومی اسمبلی کے خالی عہدے پر انتخاب کے لیے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے اور مراسلے کے مطابق اسپیکر کا انتخاب 16 اپریل 2022 بروز ہفتے کو کیا جائے گا. اسپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی 15 اپریل دن 12 بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے یاسر ملک سے. یاسر بتائیے گا. جی بالکل. اسپیکر قومی اسمبلی کی خالی عہدے پر انتخاب کے لیے شیڈول جو ہے وہ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے. اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے تمام ممبران قومی اسمبلی کو مراسلہ جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے. مراسلے کے مطابق اسپیکر کا انتخاب جو ہے وہ 16 اپریل 2022 بروز ہفتے کو قومی اسمبلی کے ہونے والے اجلاس کے دوران کیا جائے گا. اسپیکر کی انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ 15 اپریل دن 12 بجے تک سیکرٹری قومی اسمبلی کے پاس جو ہے وہ جمع کرائے جا سکیں گے. کاغذات نامزدگی قومی اسمبلی کی شعبہ قانون سازی برانچ سے حاصل کیے جا سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نئے اسپیکر قومی اسمبلی کے انتخاب کی کارروائی اور طریقہ کار کے قاعدہ 2007 کے قاعدہ 9 کے تحت جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. یاد رہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے ان کا عہدہ جو ہے وہ سابق اسپیکر اسد کیسر کے استعفے کے بعد جو ہے وہ خالی ہو گیا تھا. اب نامینیشن پیپر جمع کروانے کے بعد جس روز قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا ہفتے کو اسی دن جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے ان کا بھی انتخاب کیا جائے گا. جی بہت شکریہ آپ کا یاسر ملک.
PTI کے منحرف ارکان کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ منحرف ارکان نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی، جوابات سے مطمئن نہیں کر سکے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے یہ ارکان پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ PTI کے منحرف ارکان کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے سعودی ولی عہد نے نومنتخب وزیر اعظم پاکستان کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھانے پر شہباز شریف کو مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے امریکہ کی جانب سے طویل مدتی تعاون کی خواہش کو سراہتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے مبارکباد کے بیان پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ امریکہ کا پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے متعلق بیان دیکھا، امریکہ کی جانب سے طویل مدتی تعاون کے عزم کو سراہتے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا امریکہ کے ساتھ امن، سیکیورٹی اور ترقی کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مثبت تعاون چاہتے ہیں۔ امریکہ سے برابری، باہمی مفاد اور تعاون پر مبنی تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی طرز سیاست کی وجہ سے ملک میں گالم گلوچ، نفرت اور انتشار بڑھ رہا ہے۔ ایک بیان میں شیری رحمان نے کہا ہے کہ عمران خان کے مشتعل کارکنان ملک میں ایک بہت ہی خطرناک رجحان پیدا کر رہے ہیں۔ کارکنان سوشل میڈیا اور عام زندگی میں وہی عمل کرتے ہیں جو قیادت کہتی ہے۔ PTI قیادت اس تمام صورتحال کی ذمہ دار ہے۔ کارکردگی سے متعلق سوالات سے بچنے کے لیے امریکہ مخالف بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ لوگ ان کے بیانیے کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف آج پشاور میں قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ PTI چیئرمین عمران خان کارکنوں کا لہو گرمائیں گے۔ رنگ روڈ پر جلسہ گاہ میں تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود دنیا نیوز کے نمائندے ذاکر اللہ سے۔ جی ذاکر، بتائیے گا کیسی تیاریاں ہیں؟ جی بالکل، آج PTI کی جانب سے پشاور میں پاور شو کے لیے تیاریاں مکمل کی جا رہی ہے، جبکہ پشاور کے رنگ روڈ پر جلسہ گاہ جو ہے یہاں پہ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ چیئرز وغیرہ جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ اگر کیمرامین آپ کو دکھاتا چلے تو یہاں پہ جو سٹیج ہے اس کی تیاری کے لیے کام جاری ہے۔ افطاری تک یہ کام یہاں پہ مکمل کیا جائے گا، جبکہ افطاری کے بعد یہاں پہ کارکنان پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ 9 بجے کا ٹائم جو ہے وہ عمران خان کے لیے دیا گیا ہے کہ عمران خان بھی 9 بجے یہاں پہ پہنچیں گے اور اپنے کارکنان سے خطاب کریں گے۔ یہاں پہ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ جو سنیپر ڈاگ ہے یا دیگر جو پولیس اہلکار ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور بار بار ان ایریا کا دورہ بھی کر رہے ہیں، اور جو یہاں پہ اسکینر وغیرہ ہیں ان سے علاقے کو کلیئر بھی کیا جا رہے ہیں۔ یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ تقریباً 10,000 تک یہاں پہ کرسیاں لگائی جا رہی ہے، اور یہاں پہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 10,000 سے زائد ہوں گی۔ لیکن یہ تو افطاری کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ یہاں پہ آئیں گے اور یہ ایریا جو ہے یہ بھرتی بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ایریا بھی بہت کافی ہے۔ جی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا کہنا ہے کہ آج پشاور میں تاریخی جلسہ ہوگا۔ عمران خان اس جلسے میں بھی سرپرائز دیں گے۔ جبکہ شاہ فرمان نے کہا کہ ملک بھر میں لوگ عمران خان کی حمایت میں نکل رہے ہیں۔ اپوزیشن نے لوگ خریدے ہیں۔ وہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ سرپرائز بھی دیں گے، وہ تو جب وہ اسپیچ کریں گے تو اس میں آپ کو بتا دیں گے، پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج کا جلسہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا، اور پشاور کے لوگ اور چارسدہ کے لوگ یہ سارے انشاءاللہ اس جلسے میں شرکت کریں گے۔ جو لیفٹ رائٹ پہ جگہ وہاں سے بھی لوگ آئیں گے، اور پہلے سے جو آپ دیکھ چکے ہیں کہ پشاور میں اور پورے خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں جس طرح کروڑوں لوگ پرائم منسٹر صاحب کے حق میں نکل آئے تھے، تو یہ ایک ثبوت ہے، زندہ ثبوت ہے کہ پرائم منسٹر صاحب الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں ہمارے خان صاحب، اور یہ جو ہے یہ امپورٹڈ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے۔ اس کو نہ ہم مان سکتے ہیں اور نہ قوم اس کو مان رہی ہے۔ جمہوریت کی تاریخ میں یہ عجیب سا واقعہ ہے کہ الیکٹڈ نمائندے کے حق میں لوگ نکل رہے ہیں اور یہ اقتدار پیسوں سے خرید رہے ہیں۔ پشاور میں جتنے لوگ نکلیں گے شہباز شریف اور یہ 11 کے ٹولے کے خلاف، وہ سب سے بڑا سرپرائز ہوگا۔
शौकत तरीन का कहना है कि मिफ्ता इस्माइल इल्ज़ामात ना लगाएं, महज़ब तरीके से इख्तलाफ करें। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस रुपया कदर कम कर रहा था। रुपए की कदर में बेहतरी में नून लीग का कोई किरदार नहीं। शौकत तरीन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं आज कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं मिफ्ता साहब को भी कहूँगा हमारे साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं उनके साथ भी इख्तलाफ करूँगा, लेकिन महज़ब तरीके से हम गुफ्तगू कर सकते हैं। इस किस्म की जो बग़ैर सोचे समझे जो एक किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं वो ना लगाया करें। कोई ऐसी ये इस हुकूमत का कोई वो नहीं है, कमाल नहीं है, बिकॉज़ ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बात होती है। मार्च की 3 तारीख को यही रेट 178 था और 190 पे चला गया क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी कम हुई है तो एकदम उनको वापस जब डॉलर आना शुरू होता है तो फिर इट मूव द अदर वे।